اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی رضوان، انٹرنیشنل یوگا کوچ اور آیورویدسٹ۔ آج ہم ایک خاص اور اہم موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ وہ ہے ایک قدرتی غذا، دودھ۔ دودھ انسانی غذا کی ایک بنیادی چیز ہے، ایک بنیادی جز ہے انسانی غذا کا۔ آج سے کچھ دیر پہلے میں نے اپنے فیس بک آئی ڈی پر دودھ سے متعلق ایک دو پوسٹ کی تھیں، جس کو بہت زیادہ پذیرائی ملی اور بہت زیادہ وائرل ہوئی، اسے بہت زیادہ پسند کیا گیا، اور یقیناً وہ پسند کیے جانے کے لائق تھیں۔ تو مجھ سے بہت زیادہ ڈیمانڈ کی گئی کہ ہمیں وہ دودھ بنانے کا طریقہ کار بتایا جائے، اور کس طرح سے بنانا ہے، اس کا استعمال کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اور اس کے کس کس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے ایک خاص موضوع یعنی دودھ دودھ پیدائشی طور پہ انسان کی ایک بنیادی غذا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلی غذا جو اسے دی جاتی ہے وہ دودھ ہوتی ہے۔ تقریباً 6 مہینے تک بچے کو کچھ بھی نہیں کھلایا جاتا، صرف دودھ دیا جاتا ہے، اور اس کی تمام طرح کی جسمانی ضروریات اسی دودھ سے پوری ہو جاتی ہیں۔ جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ اور طرح کی غذائیں استعمال کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اہم نقطہ ہے کہ یہ جو دودھ ہم پیتے ہیں یہ بچوں کی ہی غذا ہے، چاہے وہ بچے جانداروں کے ہوں یا انسانوں کے ہوں، کیونکہ بچوں کے جو تھائرائڈ گلینڈ ہوتے ہیں، تھائمس گلینڈ ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک مادہ ہوتا ہے تھائیموسس۔ اس نے اس غذا کو ہضم کرنا ہوتا ہے، دودھ کو ہضم کرنا ہوتا ہے۔ تو بچے جب بالغ ہونے تک بچوں کے اندر یہ تھائیموسس اچھی مقدار میں بنتی ہے، کیونکہ بچوں کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے اور انہوں نے دودھ پینا ہوتا ہے۔ جب بچوں کی ہائٹ مکمل ہو جاتی ہے تو پھر یہ تھائیموسس بننا بند ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھائیموسس بننے کے بعد پھر دودھ کو ہضم کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے، اس لیے بچوں کو ہی دودھ پینا چاہیے۔ لیکن اگر پینا کوئی چاہے تو وہ اس کے لیے کوئی نقصان دہ عمل نہیں ہے۔ دودھ بڑھاپے میں بھی پیا جا سکتا ہے، جوانی میں بھی پیا جا سکتا ہے۔ اب ہمارے ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر دودھ پراپر ملتا نہیں ہے، اور ہمارے ملک میں جانوروں کی کمی ہے، دودھ دینے والے جانوروں کی کمی ہے، افزائش نسل ان کی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، بیماریوں سے مر جاتے ہیں یا گوشت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے انسانوں کی بنسبت ان کی دودھ اور لحمیات اور روغنیات کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، یعنی دیسی گھی، مکھن اور دودھ کی مکمل مقدار پاکستان میں ہمیں دستیاب نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ سے جو دستیاب دودھ ہے اس کے اندر یا تو پانی کی ملاوٹ کی جاتی ہے، یا اس کے اندر زہریلے مادے ڈالے جاتے ہیں دودھ کی مقدار بڑھانے کے لیے، جو کہ صحت کے اعتبار سے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ کاروبار کے اعتبار سے تو وہ طریقہ کار دودھ بیچنے والوں کے لیے اچھا ہو سکتا ہے، لیکن پینے والوں کے لیے وہ صحت کے اعتبار سے انتہائی مضر ہے، وہ بہت نقصان دہ ہے۔ لیکن اب دودھ کی ضرورت تو لوگوں نے پوری کرنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اور بہت سارے ذرائع رکھے ہیں۔ تو اس کا جو آیورویدا میں طریقہ کار ہے دودھ کی ضرورت کو پورا کرنے کا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں مختلف طرح کے دودھ بنائے جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو تل کا دودھ بنانے کا طریقہ کار سکھاؤں گا کہ یہ کیسے بنانا ہے۔ تل کا دودھ گائے کے دودھ سے بہت زیادہ طاقت۔ پہلے سوال جب میں نے یہ بولا ہے کہ تل کا دودھ، تو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ تل کا دودھ کیسے بن سکتا ہے۔ لیکن تل کا دودھ یقیناً بنتا ہے اور بڑی دیر سے بنایا جاتا ہے۔ میں خود بھی استعمال کرتا ہوں، میرے بچے تل کا دودھ پیتے ہیں، میں خود تل کا دودھ پیتا ہوں۔ بہت طاقتور ہوتا ہے، بہت مزیدار ہوتا ہے، بہت مفید ہوتا ہے۔ تل کے دودھ میں گائے کے دودھ سے 9 گنا زیادہ کیلشیم پایا جاتا ہے۔ جو میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ تل کے دودھ میں گائے کے دودھ سے 9 گنا زیادہ کیلشیم پایا جاتا ہے۔ یہ بہت مفید ہوتا ہے۔ اس کے اندر آئرن پایا جاتا ہے، وائٹامن سی پایا جاتا ہے، وائٹامن ای پایا جاتا ہے، وائٹامن B12 پایا جاتا ہے۔ اس کے اندر کاربوہائیڈریٹس پائے جاتے ہیں، اس کے اندر وٹامنس پائے جاتے ہیں، اس کے اندر روغنیات اور ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ تیل بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن
اس کا کولیسٹرول لیول 0 ہے، یعنی تل کے دودھ میں کولیسٹرول بالکل نہیں ہوتا، لہذا ہر اعتبار سے ایک مکمل اور بہترین دودھ ہے۔ گائے کے دودھ کے اگر آپ 9 گلاس پئیں تو جتنا کیلشیم وہ 9 گلاس دیں گے اتنا کیلشیم آپ کو تل کا دودھ دے گا۔ اگلی بات کہ اس میں پروٹین وافر مقدار میں موجود ہے۔ اب کیونکہ دودھ دینے والے جانور اگر کم ہیں تو گوشت کی بھی کمی ہے۔ اب پاکستان میں وسائل کی کمی کی وجہ سے اکثر لوگ اپنی پروٹین کی ضروریات پوری نہیں کر پاتے، تو وہ افراد جو گوشت نہیں کھا سکتے یا جو گوشت نہیں کھانا چاہتے، جن کا دل نہیں کرتا گوشت کھانے کو لیکن پروٹین کی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہیں، یا وہ افراد جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ ہر روز اپنی پروٹین کی ضرورت گوشت سے پوری کر سکیں، ان کے لیے تل بہترین ہے۔ یعنی اگر وہ تل کا دودھ پیتے ہیں تو ان کو پھر گوشت کھانے کی ضرورت نہیں رہتی، تل ہی ان کی پروٹین کی غذا کو اور ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ لہذا کسی بھی اعتبار سے تل ایک بہترین غذا ہے۔ اگر اب اسے بیماریوں کا بھی اس میں بہت زیادہ علاج ہو جاتا ہے، اس میں پٹھوں کا درد ہو، جوڑوں کا درد ہو، وہ خواتین جنہوں نے 4-5 بچوں کو اپنی زندگی میں دودھ پلایا ہوتا ہے تو ان کی باڈی میں کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے، وہ خواتین اگر تل کا دودھ پئیں تو ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ وہ بچے جن کی مائیں کمزور ہیں یا ان کو صحیح طرح سے دودھ نہیں بنتا مکمل بچے کی غذا پوری کرنے کے لیے، وہ تل کا دودھ خود بھی پئیں اور بچے کو بھی فیڈر میں تل کا دودھ دیں، بچہ بہت صحت مند رہے گا، بیماریوں سے قوت مدافعت اس کے اندر پیدا ہوگی، بیماریوں سے لڑنے کے لیے ماں بھی صحت مند رہے گی، اس کی کیلشیم کی ضرورت پوری ہوتی رہے گی۔ ورنہ جو 4-5 بچوں کی مائیں ہوتی ہیں بڑھاپے میں ان کے جوڑوں میں اور پٹھوں میں اور ہڈیوں میں دردیں ہونے لگ جاتی ہیں، تکلیفوں میں ساری زندگی پھر وہ گزار دیتی ہیں، ان کو بھی تلوں کا دودھ دینا چاہیے تاکہ ان کی کیلشیم کی کمی پوری ہو جائے۔ دانتوں کا درد ہو، دانتوں کے مسائل ہوں، پٹھوں کے مسائل ہوں، جوڑوں کے ہڈیوں کے مسائل ہوں، تو یہ تل کا دودھ اس کے لیے بہت مفید ہے۔ وہ خواتین جن کو ماہواری کے مسائل ہوتے ہیں اور بہت زیادہ پین ہوتی ہے ماہواری کے دوران، اگر وہ یہ تل کا دودھ پئیں تو ان کے لیے یہ بہت مفید ہے اور طاقت بھی آئے گی اور ماہواری بھی ان کی بہت زیادہ آسانی سے ہوگی۔ اس کے علاوہ جو بچے گرو کر رہے ہیں 7-8 سال کے وہ بچے، ان کو بھی دودھ پلایا جائے، وہ اچھی طرح سے گرو کریں گے، ان کی کیلشیم کی کمی پوری ہوگی۔ وہ بچے جن کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے، ہائٹ ان کی نہیں بڑھتی، ان کو اگر تل کا دودھ دیا جائے تو ان کی ہائٹ بڑھے گی اور وہ بہت جلدی اپنے قد تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ ہے اس کے فائدوں کی بات۔ بہت ساری بیماریوں سے یہ بچاتا ہے، بڑھاپا جلدی نہیں آنے دیتا، جوانی دیتا ہے۔ اس کے اندر قدرت نے طاقت کا ایک خزانہ بھر دیا ہے ہر حوالے سے، لہذا تل کا دودھ کی غذا ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک مفید طریقہ کار ہے۔ اب یہ بنانا کیسے، میں اس کی طرف آتا ہوں، اس کے باقی فوائد پر پھر انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ کو اور بھی بتا دوں گا انشاءاللہ۔ تل کا دودھ بنانا کیسے ہے؟ سو سمپل، 1 کپ آپ نے تل لینے ہیں، 1 کپ چائے کا کپ، ایک وہ بھر کے تل لے لیں اور ان کو بلینڈر کے چھوٹے جو مسالہ پیسنے والی ہوتی ہے جس میں اب گری بادام وغیرہ پیستے ہیں اس میں ڈال لیں اور تھوڑا سا پانی ڈال لیں، 1 کپ ہی پانی ڈال لیں اس میں۔ اب اس کو بلینڈ کریں، اچھی طرح سے چلائیں، اسے گرینڈ ہونے دیں۔ جب یہ بالکل پیسٹ بن جائے، 3 منٹ لگیں گے اس کو پیسٹ بننے میں، 2 منٹ لگ جائیں گے یا 3 منٹ لگیں گے، اچھی طرح سے پیسٹ بن جانے دیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا گرینڈر کیسا ہے، 2 سے 3 منٹ لگ سکتے ہیں۔ جب پیسٹ بن جائے پھر اس پیسٹ کو نکال کے آپ گرینڈر کے جگ میں ڈال دیں اور اس میں 4 گلاس پانی ڈالیں، یعنی 1 کپ تلوں سے 4 گلاس دودھ بنے گا۔ اب اس 1 کپ جو پیسٹ بنا ہے اس میں آپ نے 4 گلاس پانی ڈالنا ہے اور پھر اس کو چلا دینا ہے۔ اس میں آپ حسب ذائقہ شہد یا شکر ڈال سکتے ہیں، چینی نہیں ڈالنی کیونکہ چینی نقصان دہ ہوتی ہے۔ چینی کے نقصانات پر الگ سے ایک پوسٹ کریں گے انشاءاللہ اور ویڈیو بنائیں گے۔ اس کو چلا دیں اچھی طرح سے، جب بالکل مکس ہو جائے آپس میں تو یہ آپ کا تل کا دودھ تیار ہو گیا۔ اب آپ اسے پی سکتے ہیں، 24 گھنٹے تک آپ اسے فریج میں رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ نے فریج میں اسے نہیں رکھنا، پھر اس کی افادیت نہیں رہے گی، اور اگر تازہ ہی بنا کے پئیں تو وہ سب سے اچھا ہے۔ یہ آپ کا تل کا دودھ تیار ہو گیا۔ اب اس تل کے دودھ کو آپ اور کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں؟ اسی تل کے دودھ میں آپ اگر 2 کیلے ڈال کے اور اس کو شیک بنا لیں تو یہ آپ کا ملک شیک تیار ہو جائے گا۔ اگر آپ اس میں کھجوریں ڈال کے شیک بنا لیں تو یہ آپ کا کھجور کا شیک تیار ہو جائے گا۔ اگر آپ اس میں سیب ڈال لیں تو سیب کا شیک تیار ہو جائے گا، آم ڈال لیں تو آم کا شیک تیار ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ کھٹے پھل، کیونکہ گائے اور بھینس کے دودھ میں ڈال کے ان کا شیک نہیں بنایا جاتا، انار وغیرہ اور موسمی اور آلو بخارا، آڑو وغیرہ، اسٹرابری، ان کا دوسرے قدرتی دودھ میں ان کا شیک نہیں بنتا، لیکن ان کھٹے پھلوں کا اس تلوں کے دودھ میں شیک بھی بن سکتا ہے اور یہ مفید ہے، اس کے کوئی نقصانات نہیں ہیں۔ کھٹے پھل دوسرے دودھ میں ڈالنے سے وہ دودھ پھٹ جاتا ہے لیکن یہ نہیں پھٹتا، لہٰذا اس میں آپ اس کے ہر طرح کے شیک بنا سکتے ہیں۔
اس دودھ سے آپ چائے بھی بنا سکتے ہیں. ہم گھر میں اس کی چائے بنا کے پیتے ہیں, انتہائی مزیدار ہوتی ہے. میں آپ کو اس کا طریقہ کسی دن پھر بتاؤں گا کہ تل کے دودھ سے چائے کیسے بنائی جاتی ہے. اب اس کے فائدے آگے دیکھیں کہ ویسے اب قیمت پہ آتے ہیں کہ قیمت میں یہ کیا پڑتا ہے. اگر 1 کلو دودھ آپ بازار سے لے کے آئیں جو 80 روپے سے 100 روپے کلو پڑتا ہے پاکستان میں, تو اس میں بمشکل 3 گلاس دودھ ہوتا ہے جو 1 یا 2 لوگوں کے کام ہی آ سکتا ہے, یا 2 بچے ایک دن میں پی سکتے ہیں. تو اس سے ضرورت پوری نہیں ہوتی. ایک گھر کے تمام افراد کو جتنا دودھ چاہیے وہ پروٹین ان کو دینے کے لیے تقریباً 3-4 کلو دودھ چاہیے ہوتا ہے. 3-4 کلو دودھ کا مطلب 4 کلو دودھ کا مطلب 400 روپے, 350 سے 400 روپے ہر روز. ایک بڑا خرچہ ہے, ہر لوگ نہیں, تمام افراد اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو باقی لوگوں کے لیے یہ تل کا دودھ بڑا بہترین ہے. 300 روپے کلو, 320 روپے کلو سفید تل ہے اور 350 روپے کلو کالے تل ہے. اب یہاں پر یہ بھی بتاتا جاؤں کہ کالے تلوں کا جو دودھ ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے بنسبت سفید تلوں کے دودھ کے. کالے تلوں میں کیلشیم زیادہ پایا جاتا ہے, سفید تلوں میں کیلشیم قدرے کم ہوتا ہے, آئرن بھی کم ہوتا ہے. لہذا 320 روپے کلو سفید تل پڑتے ہیں, 350 روپے کالے تل پڑتے ہیں. 2 کلو تل آپ کے 650 سے 700 روپے کلو آپ کے یہ تل آ جاتے ہیں. اب یہ 2 کلو تلوں سے آپ تقریباً, یعنی یہ جو 700 روپے کے آئے ہیں, آپ اس سے گھر کے تمام افراد کے لیے 10 دن کے لیے 2-3 گلاس دودھ بنا سکتے ہیں. یعنی جتنا دودھ ان 2 کلو تلوں سے بنے گا اتنا دودھ اگر آپ بازار سے خریدیں تو وہ آپ کو تقریباً 3 سے 4 ہزار روپے میں ملے گا. لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہو رہا ہے 600 روپے سے 650 روپے سے 700 روپے میں وہ آپ کو پورے 10-15 دن کا تل کا دودھ مل جائے گا. اور فائدے بھی اس کے زیادہ ہیں اس سے. یعنی آپ 600 روپے میں یا 1200 روپے میں پورے مہینے کے لیے, پورے گھر کے لیے, 1-2 افراد کے لیے نہیں, بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے بھی, پورے گھر کے لیے ایک بھینس گھر میں لے آئیں جو آپ کو ہر روز 3-4 کلو دودھ دے سکتی ہے, اور آپ اسے آرام سے بنا کے پی سکتے ہیں, اور اس کا کوئی نقصان بھی نہیں. یعنی 1 کپ دودھ, ایک کپ تل جو ہے وہ بمشکل 20 روپے کے آتے ہیں, اور اس میں سے 4 گلاس دودھ بنتا ہے, اور یہ 4 گلاس دودھ 120 روپے کا بنتا ہے, اور 1 کپ تل ویسے 20 روپے کے پڑیں گے. یعنی 100 روپے کی بچت 1 کلو دودھ کے پیچھے, اور فائدے 9 گنا زیادہ. اس سے اچھا دودھ اور کیا ہو سکتا ہے. تو اس کے یہ مختلف طریقے ہیں بنانے کے. میں پھر سمرائز کر دوں کہ جو باہر جو دودھ گائے کا ہوتا ہے, بھینس کا ہوتا ہے, اس میں انجیکشن لگاتا ہے, آکسی ٹاکسن کا انجیکشن لگاتے ہیں, اس سے کیمیکل چلے جاتا ہے اس دودھ کے اندر, وہ بڑا نقصان دہ ہوتا ہے. پھر کیمیکل والے باہر زہریلے ڈیزل اور پتہ نہیں کون کون سے موبلائر وغیرہ ڈال کے اس کے اندر کچھ وہ کیمیکل ڈال کے اس کا دودھ بنا لیتے ہیں, اور اس کو 100 روپے 50 روپے کلو بیچتے ہیں, جس سے انسانی زندگیاں خطرے میں پڑ رہی ہیں, کینسر ہو رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, جگر کے امراض ہو رہے ہیں, معدے کے امراض ہو رہے ہیں, اور ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں. ڈبے سے پیک جو دودھ ہوتے ہیں وہ بھی پیسچرائزڈ ہوتے ہیں, کیونکہ اور اس میں ٹمپریچر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس ٹمپریچر کی وجہ سے دودھ کے اندر جو قدرتی اجزاء ہیں وہ تقریباً مر جاتے ہیں. یعنی کیلشیم وغیرہ اور پروٹین وغیرہ مر جاتے ہیں. کیلشیم تو اس کا اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ وہ ڈائجسٹ ہی نہیں ہوتا. تو وائٹامن اور کاربوہائیڈریٹ جو ہیں وہ ویسے ہی تباہ ہو جاتے ہیں اتنی ہیٹ کی وجہ سے. لہذا اور پھر اس کے اندر پھر کیمیکل بھی ڈالا جاتا ہے اس کو پریزرو کرنے کے لیے, 2-3 مہینے کے لیے رکھنے کے لیے اس کے اندر کیمیکل بھی شامل کیا جاتا ہے. تو وہ کیمیکل ملا دودھ, اب اس کی آج کل دیکھیں اب ٹیلی ویژن میں بہت زیادہ اس کی ہو رہی ہے, ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے کہ ڈبے والا دودھ بڑا خالص ہے, ڈبے والا دودھ بڑا خالص ہے. یہ ڈبے والا دودھ کیمیکل ملا ہے, اس کے اندر کوئی قدرتی اجزاء نہیں پائے جاتے. اگر کوئی خاص قسم کی کوئی کمپنیاں اگر بڑی ایمانداری کے ساتھ بناتی ہیں تو وہ الگ بات ہے, لیکن اکثریت کے دودھ میں دودھ نہیں ہوتا, کیمیکل ہوتا ہے. وہ کیمیکل انسانی وجود ہضم کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتا. ہم اس کی چائے بنا کے بھی پی جاتے ہیں, بچوں کو بھی پلا دیتے ہیں. اکثر کسی محفل میں, کسی اور ایسے پروگرام میں, نظر نیاز میں وہ ڈبے کا دودھ ہی دے دیا جاتا ہے. یہ بڑا خطرناک ہے, ڈبے کے جوس کی طرح دودھ بھی خطرناک ہوتا ہے. لہٰذا یہ تل کا دودھ جو ہے یہ آپ گھر میں لے کے آئیں, مہمانوں کو پلائیں, اس کے شیک بنائیں. اب گرمیاں آ رہی ہیں آگے, اس کے مختلف طرح کے شیک بنائیں, کھجور کا شیک بنائیں, تلوں کا دودھ, اس کا آم کا شیک بنائیں, مالٹے کا کیلے کا شیک بنائیں, اسٹرابری کا شیک بنائیں, آڑو کا شیک بنائیں. آپ بڑے محظوظ ہوں گے اس سے. ہاں, ایک سوال جو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ تل کا دودھ ٹھنڈا ہوتا ہے یا گرم ہوتا ہے, تو یہاں پر یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ تل بذات خود گرم ہوتے ہیں, لیکن جب آپ اس کا دودھ بنائیں گے پانی ڈال کے تو پھر یہ گرم نہیں رہے گا, یہ ٹھنڈا ہو جائے گا. جیسے گڑ خود گرم ہوتا ہے, لیکن جب اس کا گڑ کا پانی میں ملا کے شربت بنائیں تو وہ شربت ٹھنڈا ہو جاتا ہے, وہ گرم نہیں رہتا, حالانکہ اس میں گڑ شامل ہوتا ہے. تو اسی طرح سے جو
اور بھی بہت ساری کھجور ہے، کھجور بذات خود گرم ہے، لیکن اس کو پانی میں 4 گھنٹے ڈبو کے رکھ دیں، بھگو کے رکھ دیں، اور بعد میں اسے میش کر کے اس کا جوس بنا لیں اور پانی اور کھجور کا شیک بنا کے پی لیں گے. ٹھنڈا ہے یہ کھجور کا جو شربت ہے، یہ ٹھنڈا ہو جائے گا. شہد بذات خود گرم ہے، لیکن جب پانی میں ڈالیں گے تو وہ ٹھنڈا ہو جائے گا. تو اس کے پر ٹھنڈی اور گرم چیزوں پر الگ سے میں ڈیٹیل سے ویڈیو بناؤں گا. اب بتانا مقصد یہ تھا کہ جو تل کا دودھ ہے وہ گرم نہیں ہوتا. آپ اسے سردیوں اور گرمیوں میں دونوں موسموں میں استعمال کر سکتے ہیں، بچے بھی بڑے بھی. چھوٹے بچوں کو آپ فیڈر میں ڈال کے یہ تل کا دودھ بنا کے اس کو سٹین کر لیں، پہلے سٹینر کے ساتھ نا، وہ جو چائے جسے سٹین کرتے ہیں اسی کے ساتھ اس کو سٹین کر دیں، تاکہ وہ جو پلپ ہے اس کا دودھ کا تلوں کا جو پلپ ہے وہ الگ ہو جائے، اور بچے کی وہ جو نپل ہے اس کی فیڈر کی اس میں یہ نہ آئے، تاکہ وہ دودھ رکاوٹ نہ پیدا کرے. اگر بچوں نے گلاس میں پینا ہے تو پھر آپ ان کو ایسے ہی پلپ کو ضائع کیے بغیر ہی آپ ان کو پلا سکتے ہیں. اس کے اندر فائبر ہوتا ہے پلپ کے اندر، وہ بھی ان کے اندر جائے، پیٹ میں جائے تو ان کے لیے بہت اچھا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ انشاءاللہ استفادہ کریں گے. آپ اس سے ضرور استفادہ کیجئے اور دودھ کی جو کمی ہمارے ملک میں ہے اس کو پورا کیجیے. ہم نے تہیہ کیا تھا کہ آیورویدا کے ذریعے سے ہم پاکستان میں صحت کو فروغ دیں گے اور آپ کو آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ہر وہ چیز بتائیں گے جو آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے اور آپ اسے گھر میں کیسے بنا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. ایک میں گزارش کروں گا کہ آپ نیچے جو ریڈ کلر کا بٹن ہے اسے سبسکرائب کر لیں، اس کے ساتھ ہی بیل کا آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں، اور ساتھ ہی اس کو بیل کو جب آپ پریس کریں گے تو نیچے آل نوٹیفیکیشن کا ایک آپشن اور آ جائے گا. اس کو آپ جب پریس کر دیں گے تو پھر ہماری آنے والی ہر طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو آ جائے گا، پھر آپ اسے دیکھ سکیں گے، آپ اسے مس نہیں کریں گے، تو آپ فائدہ اٹھاتے رہیں گے. تو پلیز آپ سبسکرائب بھی کر لیں، بیل آئیکن کو بھی دبا لیں اور آل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر لیں اور لائک کو بھی دبا دیں. اور اگر آپ نے اس ویڈیو سے خود استفادہ کیا اور آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ کے وہ رشتہ دار، بہن بھائی، عزیز و اقارب اور دوست جن کو آپ چاہتے ہیں، جن کی آپ صحت چاہتے ہیں، ان تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں. اس کا لنک ان تک شیئر کریں، وہ بھی اس کو دیکھیں گے. واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں، اپنے فیس بک پیج میں اس کو شیئر کر دیں، اپنے دیگر کانٹیکٹس میں اسے شیئر کر دیں تاکہ وہ لوگ بھی اسے میں سب تک اپنی اس ویڈیو کو خود نہیں پہنچا سکتا، آپ اس میں مدد کر سکتے ہیں کہ یہ مفید ویڈیو سب تک پہنچ جائے. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ پھر ملیں گے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.